ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم اما بعد. فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالوالدين احسانا. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الامين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عزیزان ملت اسلامیہ، آج ہم اور آپ والدہ ماجدہ مخدومہ مکرمہ حضرت علامہ مفتی محمد سلطان رضا نوری صاحب قبلہ کی بارگاہ میں ایصال ثواب کی غرض سے حاضر ہیں. دعا ہے مولا تعالی ہماری اور آپ کی حاضری کو قبول فرمائے اور والدہ مخدومہ مکرمہ کے درجات مزید بلند فرمائے. آئیے کچھ عرض و معروض گفت و شنید سے قبل اور پیشتر مل جل کر بارگاہ رسالت مآب میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد العظیم الجود والکرم وآلہ وصحابہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہماتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا. تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا. یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا. تجھے ایک نیک بنایا، تجھے حمد ہے خدایا. وہ کماری پاک مریم ونفخت فیہ کادم، ہے عجب نشان اعظم مگر آمنہ کا جایا. کوئی کون تم سا آیا، تجھے حمد ہے خدایا. عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ رب العزت کلام مجید اور فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے وبالوالدین احسانا. مطلب یہ ہے کہ والدین کے ساتھ احسان اور حسن سلوک کیا کرو. حضرات محترم، والدین پر احسان کا مطلب صرف یہی نہیں ہے کہ ہم اور آپ اپنے والدین سے دنیا میں محبت کریں، ان کی قدر کریں اور جانے کے بعد انہیں فراموش کر دیں. والدین کے ساتھ حسن سلوک یہ بھی ہے کہ ہم اور آپ جب تک اس دنیا میں رہیں تب تک اپنے والدین کے لیے ایصال ثواب کرتے رہیں. حضرات محترم، ہمارے اور آپ کے سامنے نظیر ہے حضرت علامہ مفتی سلطان رضا صاحب قبلہ نے اپنے والدین کی جو خدمت انجام دی ہے وہ پوری علاقے کے لیے اور پوری جماعت اور سوسائٹی کے لیے لائق عمل ہے اور حضرت اس معاملے میں لائق صد مبارکباد ہے. یہ قسمت سب کو نہیں ملتی ہے کہ جس کو اللہ رب العزت جس پر خصوصی فضل فرماتا ہے اسے والدین کی نعمت عطا فرماتا ہے اور ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرماتا ہے. دنیا میں یہ اتنی عظیم اور اتنی بڑی نعمت ہے کہ کائنات میں ہر چیز کا بدل مل سکتا ہے، مخلوقات میں تمام چیزوں کا ثانی ہو سکتا ہے، مگر والدین کا دنیا میں کوئی بدل نہیں ہے، کوئی ثانی نہیں ہے. والدین اکلوتی ایسی ذات ہیں جو اپنی اولاد کے لیے بے پناہ شفقتوں، عنایتوں اور رحمتوں کا خزانہ بن کر کے دن رات اپنے بیٹے کے اوپر نثار رہا کرتے ہیں. حضرات محترم، میں نے بھی مرحومہ محترمہ مخدومہ مکرمہ دادی کو دیکھا ہے. ان کی شفقتیں حضور مفتی صاحب قبلہ پر، ان کی عنایتیں، ان کی مہربانیاں ضعیف العمر میں بھی ان کی اس طرح عنایتیں رہا کرتی تھی. جانتی تھی، انہیں معلوم تھا کہ آج ہمارا بیٹا کوئی کمزور نہیں ہے، چھوٹا سا بچہ نہیں ہے، بلکہ عالم اسلام میں ایک عبقری شخصیت کی حیثیت سے متعارف ہے اور خود اپنا گھر ہی نہیں بلکہ عالم اسلام کے لیے ایک شاندار ادارہ چلا رہا ہے اور جماعت اہل سنت کی وہ نمائندگی کر رہا ہے. مگر ان کی شفقتیں ایسے ہی رہا کرتی تھی جیسے ایک چھوٹے اور عزیز بچے پر ماں بار بار نظر عنایت ڈالتی ہو، ہر لمحہ خیریت دریافت کرتی رہتی ہو. حضرات محترم، اللہ رب العزت نے انہیں وہ خوبیاں عطا فرمائی تھی اور کیوں نہ ہو انہیں وہ خوبیاں فضل و کمال عطا فرمایا تھا کہ ان کی نگاہ سحرگاہی اور ان کی دعائے شب زندہ دار کا یہ اثر ہے
کہ حضور مفتی صاحب قبلہ عالم اسلام کے لیے ایک عبقری شخصیت بن کر کے پوری دنیا کے سامنے جلوہ گر ہوئے۔ آپ کی یہ تمام بلندیاں اور آپ کی عزتیں والدہ مشفقہ مکرمہ کی رہین منت ہیں، ان کی دعائیں سحرگاہی کا نتیجہ اور ثمرہ ہیں کہ حضرت نے جدھر بھی قدم اٹھایا کامیابیوں نے آپ کے قدم کو چوما، بلندیوں نے آپ کو جھک کر کے سلام کیا، دنیا نے آپ کو اپنی پلکوں پہ بٹھایا اور دنیا والوں نے آپ کو عقیدت کی نگاہوں سے دیکھا۔ جس میدان میں بھی آپ نے قدم رکھ دیا ہر طرف ظفر و فتح اور کامیابی آپ کے قدم چومتی ہوئی نظر آئی۔ حضرات محترم، یہ والدین کی خدمت کا نتیجہ ہے۔ مفتی صاحب قبلہ نے بے مثال خدمت اپنے والدین کی ہے۔ ہمیں اور آپ کو ان سے یہ سبق لینا چاہیے کہ جن کے والدین باحیات ہیں ہم اپنے والدین کی خدمت کریں، ان کے ساتھ حسن سلوک کریں، ان کے ساتھ اچھائی کا برتاؤ کریں، اور جتنی ان کی خدمت کر لیں وہ اپنے آپ کے لیے موقع کو غنیمت سمجھیں، اپنے آپ کے لیے وہ غنیمت سمجھیں، اور ان کی خدمت میں، والدین کی خدمت میں ذرہ برابر بھی کبھی کوتاہی نہ کریں۔ میرے بھائیوں، والدین کی خدمت سے اجر بھی ملتا ہے، دنیا میں کامیابی اور بلندی بھی ملتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اگر وہ دنیا میں ہیں تو آپ ان کی عزت کرو، ان کی قدر کرو، ان کی خواہشات کا احترام کرو اور ان کی خواہشات کی تکمیل کرو جو وہ حکم دیں۔ ایک فرما بردار اور مطیع اور سعادت مند بیٹے ہونے کی حیثیت سے ان کے تمام حکم کی تعمیل کرو، ان کی حکم کو بجا لاؤ، ان کی خدمت کرتے رہو، اور جب وہ دنیا سے چلے جائیں تو ان کے لیے ایصال ثواب کرتے رہو۔ حضرات محترم، اولاد ایک ایسی چیز ہے کہ اگر اپنے اچھے اعمال وہ کرتی ہے، اگر وہ ایصال ثواب کی نیت بھی نہ کرے تو اولاد کے حسن عمل کا ثواب ان کے والدین کو ملتا ہے۔ یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اذا مات الانسان ينقطع عنه عمله الا من ثلاث۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ انسان جب دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، چلا جاتا ہے، انسان جب مر جاتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ رک جاتا ہے، الا من ثلاث، مگر 3 عمل ایسے ہیں جو انسان کے مرنے کے بعد بھی باقی رہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں من صدقۃ جاریہ، نمبر 1 صدقہ جاریہ ہے کہ دنیا میں آدمی صدقہ جاریہ کر کے جائے تو جب تک وہ صدقہ باقی رہے گا اس کا ثواب اسے ملتا رہے گا۔ آقا کریم فرماتے ہیں او من علم ینتفع بہ، کہ دنیا میں آدمی علم چھوڑ کر کے جائے جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں، جب تک وہ علم زندہ رہے گا آدمی کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ میرے آقا فرماتے ہیں او من ولد صالح یدعو لہ، آدمی دنیا میں نیک اولاد چھوڑ کر کے جائے جو اولاد اپنے والدین کے لیے دعائے مغفرت کرتی رہے، تو جب تک وہ اولاد دنیا میں باقی رہے گی، دعائے مغفرت کرتی رہے گی، تب تک بندے کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ الحمدللہ حضور مفتی صاحب قبلہ کے والدین کو اگر اس نظریے سے دیکھا جائے تو ان کے اندر تینوں خوبیاں پائی جاتی ہیں۔ انہوں نے صدقہ جاریہ بھی کیا ہے دنیا کے اندر، انہوں نے علم بھی چھوڑا ہے۔ آپ پوچھیں گے علم کیسے چھوڑا؟ انہوں نے اپنے فرزند کو عالم دین بنایا، مفتی عالم اسلام بنایا، عالم دین بنایا، عالم ربانی بنایا، جنہوں نے مدرسہ قائم کیا، ادارہ قائم کیا، نہ جانے کتنے بچے پڑھتے ہیں اور قیامت تک پڑھتے رہیں گے۔ مفتی صاحب کے علم کے حصول میں ان کی مرضی شامل رہی، ان کی رضا شامل رہی، ان کی دعا شامل رہی، ان کی کوشش شامل رہی، ان کی محنت شامل رہی۔ مفتی صاحب کا علم جب تک دنیا میں باقی رہے گا، ادارے کے ذریعے یا طلبہ کے ذریعے یا آپ کے شاگردوں کے ذریعے، شاگرد کے شاگردوں کے ذریعے، جب تک مفتی صاحب کا علم اس دنیا میں باقی رہے گا تو مفتی صاحب کے ساتھ ساتھ آپ کے والدین کو بھی ثواب ملتا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ، بے شک۔ آپ کے والدین نے آپ کو دین کے لیے وقف فرمایا اور الحمدللہ آپ نے دین کا بڑا عظیم الشان کام کیا، تو اس کام میں یقیناً والدین حصے دار ہیں، ان کا حق ہے اور اس کا ثواب اللہ رب العزت انہیں عطا فرمائے۔ آقا کریم فرماتے ہیں من ولد صالح یدعو لہ، دنیا میں آدمی نیک اولاد چھوڑ کر کے جائے
جو اولاد اپنے والدین کے لیے دعائے مغفرت کرتی رہے، الحمدللہ اس سے بڑی سعادت مندی اور کیا ہو سکتی ہے۔ آپ کے والدین کے لیے یہ بہت بڑی مسرت کی بات ہے کہ انہوں نے دنیا میں اولاد چھوڑی ہے تو عالم دین چھوڑی ہے، اپنا بیٹا چھوڑا ہے تو مفتی بنا کر کے چھوڑا ہے، ادارہ کا بانی اور مبانی بنا کر کے چھوڑا ہے۔ اس دنیا میں اولاد چھوڑی ہے تو عالم چھوڑی ہے، حافظ چھوڑی ہے، قاری چھوڑی ہے۔ الحمدللہ ان کی اولاد میں آج عالم بھی ہیں، حافظ بھی ہیں، قاری بھی ہیں، تو یہ نیک اولاد دنیا میں جب جب نماز پڑھتی ہیں، ان کے بیٹے پوتے جب جب نماز پڑھتے ہیں اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، ربنا اغفر لی ولی والدیہ پڑھتے ہیں، اللہ فضل فرماتا ہے، ہمیشہ ان کے درجات بلند ہوتے رہتے ہیں، اور ان اولاد صالح کے ذریعے قبر کے اندر مفتی صاحب کے والدین کریمین کے درجات بلند ہوتے رہتے ہیں۔ بے شک سبحان اللہ۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو بھی خیر کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی طریقے سے اپنے والدین کی خدمت کرنے کی، دنیا میں ان سے برکتیں حاصل کرنے کی، جب تک وہ دنیا میں رہیں ان کی خدمات کے ذریعے سعادت مندی حاصل کرنے کی، اور جب والدین دنیا سے چلے جائیں تو ان کو یاد رکھنے اور ان کے لیے ایصال ثواب کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ، وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔